بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آخری کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے فرما بردار امت تھی۔ امتن قانتا، ایک قانت امت جیسی ہوتی ہے ویسے اپنی ذات میں تھے وہ۔ شاکرن لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی اور انہیں اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے پر اللہ نے جمع کر رکھا۔ ان کو اللہ نے دنیا کی بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ان کی پیروی کرو، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہی مقام پر نہیں اور بہت سارے مقامات پر فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے بڑی سچی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ملت کے معنی طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، وہ حنیف ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، اکثر ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتے ہیں حنیف ہوں وما کان من المشرکین، حنیف تھے، حنیف کے معنی یکسو کر بندگی کرنے والا، حنیف کی ضد جنیف، ادھر ادھر بھاگا دوڑی کرنے والا، حنیف اور جنیف۔ حنیف یکسو ہو کر، ایک طرفہ ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والا، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑا گناہ شرک، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے اور تفصیل سے بیان کیا ہے، اختصار سے نہیں۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے، سورہ صافات میں آتا ہے، ایک صورت ہی سورہ ابراہیم کے نام سے، ایک صورت ہی سورہ ابراہیم کے نام سے، سورہ ممتنہ کے اندر پر مختلف مقامات پر جب بھی ضرورت پڑی تو ان کے واقعات سے ہمارے سامنے دلیل فراہم کی گئی کہ دیکھو ہمارا ایک بندہ ایسا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ کوئی اللہ کو دوست بنا رہا ہے یہ اور بات ہے، اللہ کس کو دوست بنا رہا ہے یہ دیکھو، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن دین ممن اسلم وجهه للہ واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی فرمانبرداری میں لگائے، اسلم وجهه للہ واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل، ایک تو دوست ہوتا ہے سادہ، لیکن خلیل کے معنی خلل ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں خلل ہے۔ اب دانت کے درمیان کیا ہے تو خلال کرنا بولتے ہیں نا، جو چیز دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے کسی کے، تو خلیل کہلاتا ہے۔ معلوم ہر دوست خلیل نہیں ہوتا۔ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ خود کریں کہ ہم نے، اللہ نے واتخذ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے الگ دوست بنا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، یہ کیا مقام ہو سکتا ہے؟
اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے، تمام انبیاء سے افضل ہے. انا سید ولید آدم، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں. ولا فخر، اس پر فخر نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا. تو ایسے شخص کو، ایسے نبی کو سید الانبیاء اور مرسلین ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. یعنی وہ اتنا مثالی ہے، اتنا آئیڈیل ہے، بلا شبہ اور نبی کا درجہ بڑا ہے. اور ہمارے نبی انہی کی اولاد میں سے ہیں. کسی نبی کی اگر فضیلت بیان کی ہے تو کسی کو گھٹایا نہیں جا رہا ہے. اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم درود بھیجو ہمارے نبی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت نازل پر، برکت نازل فرما. کیسی؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس دن ابراہیم علیہ السلام پر جو اولاد پر، تو جو رحمت ان پر بھی تو ایک مثالی ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی مثالی ہے، ان پر جو نعمتیں ہوئیں، ان پر اللہ کی طرف جو عنایت تھی وہ بھی مثالی. تو یہاں بار بار جو ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، حنیف ایک سو اللہ کی بندی کرنے والے تھے اور شرک کرنے والے میں سے نہیں تھے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَانَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. پورے انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہوں، مختلف انبیاء کرام، سورہ انبیاء کرام کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تو وہاں وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام کا اوپر تذکرہ گزر چکا، موسیٰ علیہ السلام اور پھر داؤد علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، سب کا ذکر کرتے کریں. ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے جو ہے رشد، صحیح راستہ کیا ہے، ہم نے ان کو دکھایا تھا. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. تو انہوں نے آ کر اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا مورتیاں ہیں جو تم اس پر جمے بیٹھے رہتے ہو. عاکفون، عکف کے معنی جم کر بیٹھنا، کیا جم کر بیٹھے رہتے ہو. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ لکھے ہیں، تو ان پر کیا جو ہے مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں. ترجمہ مجاور جم کے بیٹھے رہتے ہیں ان پر. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وجدنا آبانا علی آبائنا. ارے ہم کیا رہے، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور کیا. یہی جواب ہوتا ہے تمام غلط کاموں کے لیے، مشرکانہ رسوم کے لیے، بدعت کے طریقوں کے لیے. لوگوں کے پاس کیا نہیں جی ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، سب وہ کرنے والے، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. سب ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، صاحب ہمارے باپ دادا کیا کرے، بس وہی دلیل پیش کر دیا. وجدنا آبانا لہا عابدین، کہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم بھی کر رہے ہیں، کیا کام ہے. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. بے شک میں تم کو، تمہارے باپ دادا کو سب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کھری گمراہی کے اندر مبتلا ہو. صاف صاف کہہ دیا ایک دم سب کو. یہ کیا کر رہا ہے، جیتنا بالحق یا منت من اللاہ. کیا تو صحیح سی بات بول رہا ہے، کیا تم سے مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے ابراہیم. پوری قوم کہنے لگی تو جو بات کر رہا ہے جیتنا بالحق کی، کیا تو سچی بات بول رہا ہے، کیا چپ ٹھٹا مذاق کر رہا ہے ہمارے سے، ایسی بات کر رہا ہے نا تو. باپ دادا کا طریقہ ہمارا ایسا چلا آیا ہے، سب ہم جو ہے مورتیوں کی پوجا کرنے والے ہیں. باپ بھی بہت بڑے جو ہے پوجاری تھے اور مورتیاں بنانے کا کام بھی چلتا تھا گھر کے اندر. یہ دیکھو باپ بھی بہت بڑے پروہت تھے، بہت بڑے پوجاری تھے. اس کا بھی ذکر آتا ہے ایک جگہ. باپ کو سمجھا رہے، اے یا بتی، اے میرے باپ، اے میرے باپ، یہ مت کرو، یہ مت کرو، چل نکل جا، تجھ کو سنسار کر دوں گا. وہاں تک آگے باپ کے چھوڑ دیا باپ کو. تو صحیح بات کر رہا ہے. جیت امنت من اللہ قال بر ربکم رب السماوات والارض فطرہن وانا ذلک من الشاہدین. کہا نہیں، دیکھو تم سب کا رب وہ جس زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، کیا پوچھ رہے ہو. اور میں اس بات پر جو ہے، میں اسی بات کا جو ہے علم بردار ہوں. شاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شاہد سے من گواہ، میں اس کی گواہی دینے والا ہوں. انا من ذلک من الشاہد، میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں. اللہ ہی پوری زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، اور وہی ہمارا رب ہے. تم کیا پوچھ رہے ہو. تو اللہ ہی لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. بے شک میں خدا کی قسم کھا، بات کو تاکید کرنے کے لیے، تم چلے جاؤ، دیکھو تمہارے معبودوں کا کیا حال کروں گا، میں ان کی خبر لوں گا. وہ وہاں تفصیل سے حدیث اس میں آتا ہے، تفسیر کی روایت کہ جو ہے چلے گئے، ایک میلہ تھا، میلے کے لیے چاہ رہے تھے وہ لوگ، چل تو ہمارے ساتھ چل. نہیں میں بیمار ہوں. کہا فَنَظَرَ إِلَى النُّجُومِ، ستاروں کی طرف دیکھا اوپر، چپ ایسی اتفاق اوپر نظر کی. کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہاری حالت سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. کہ بولتے نا، یہ مطلب بیمار ہے، ایکچوئل بیمار پڑھ کے بیڈ ریڈن نہیں سمجھو.
ذرا سمجھنا بھی پڑتا نا بات کو. بیمار کو تو کیسا بچے وہ جا کو وہ کرے, ناٹ فیلنگ ویل, یہ اگر سمجھ لیے تو میں سمجھتا ہوں اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے انی سقیمن. کون نہیں ہوتا کیا پورے تمام یہ جو ہے سسٹم خراب ہونا ضروری ہے کیا بیمار ہونے کے لیے؟ بیمار سارے سسٹم خراب ہونا ضروری ہے؟ جسٹ فیلنگ بھی کافی ہے نا. تمہاری حالت دیکھ کر ناٹ فیلنگ ویل, تمہارا حال دیکھ. پھر چلے گئے فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون. پھر سب چلے جانے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے کہاں میلے کے چلے گئے. پھر نماز کو دیکھے تو کیا گھسے فراغ جا کے وہ بت خانے میں گھسے, سب ہتھوڑا لیا اور سب کو توڑ دیا. توڑ کے ایک ہتھوڑا جو بڑا تھا لا کے وہ بڑے بت کے سامنے رکھ دیا, اس کے پاس بازو رکھ دیا. سب آ گئے, آ کے دیکھے کیا ہوا ہے, سب بت خانہ سب ٹوٹا ہوا ہے. سب من فعل ھذا بی قالوا من فعل ھذا بی انه لمن الظالمین. کو ہمارے بابو صاحب ایسی حرکت کرنے والا کون ہے؟ وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے, اس کو معلوم نہیں ہو رہا تھا. چند لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. نہیں, یہ ہمارے بابو دوبارہ ایک آدمی بات کرتا تھا, نوجوان آدمی ہے. فتن کے معنی نوجوان تھے, وہ بھی ابراہیم, وہ ان کے بارے میں برا بلا کرتا تھا, اس کو بلا لے کر آؤ. قالوا فاتوا بلی الناس, لے کر اسے پکڑ کو لے کر آؤ نا, جاؤ اسے پکڑ لے کر آؤ. سب جا کے پکڑ لے. قالوا انت فعلت ھذا باہلتی یا ابراہیم. کہا اے ابراہیم کیا تم نے کیا حرکت ہمارے معبودوں سے؟ یہ جو حرکت ہوئی ہے کیا تو نے کی ہے ہمارے معبودوں سے ایسی حرکت؟ بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون. ارے نہیں بھائی, تمہارے بڑے نے کی ہے, تم پوچھو اگر یہ بات کرتے ہیں تو. یہاں سوال یہ رکھا ہے انہوں نے, کنڈیشن کیا رکھی ہے اس کو, فاسألوا ان کانوا ینطقون, اگر یہ بات کرتے تو ذرا پوچھو ان کو. فرجعوا الی انفسہم, پھر دل میں رجوع کیا انہوں نے, کیا کیا جواب دینا, جواب نہیں بنا رہا تھا. قال انتم انکم انتم ظالمون, بھائی ظالم تو تم ہی ہو, اپنے آپ کو دل میں سمجھ گیا. اب اس کو کیسا اپنی خفت کو, اپنی شرمندگی کو کیسا چھپانا. فنکسوا الی رؤوسہم قال لقد علمت ما ولا ينطقون. پھر کہا تو جانتا یہ بات نہیں کرتے, کیا پوچھو کہتا ہے ہم کو. آدمی غلطی پر بھی ہوتا ہے, چوری اور سرزوری, بس سرزوری سے کہنے کے تو جانتا ہے یہ بات نہیں کرتے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. اف لکما وما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تم پر اف ہے, تھو بولتے نا, تھو. اف کے معنی عربی کا لفظ افسوس ہے تم پر, تم سے میں بیزار ہوں, تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں. اف لکما لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کہ اتنی بھی تم کو عقل نہیں ہے, پوچھو گے تو پوچھ سکتے نہیں, وہ جواب نہیں دے سکتے, تم خود بول رہے. پھر جو ہے جب آدمی ضد ہردرمی پر آتا ہے تو بات کو نہیں مانتا. دیکھیے کیسا مزاج ہے آج بھی لوگوں کا. وہی حال ہے, حق بات آتی ہے مانتے ہیں نہیں مانتے, اے بھائی ہم سب کرنے والے, جا کیا کرتا کرتا کرتے. قالوا من حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کیا نہیں, اس کو جلاؤ, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اس کو جلاؤ, آگ میں ڈال دو. حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم, تم کچھ کرنا ہے تو اب یہ کرنا ہے, تو کیا بھی کر چلتا نہیں, بولتا ہے کیا بھی نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس آگ میں ڈال دو. فارادوا بی کیدن, انہوں نے ان کے خلاف جو ہے ایک داؤ کھیلا. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو بالکل ناکام کر دیا. قلنا یا نار کونی کونی بردن وسلام علی ابراہیم, ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو جائے ابراہیم پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے شرک کو رد کرنے کے لیے ایک ہی مقام نہیں اور بہت سارے مقامات. ستاروں کے پوجنے والے تھے, کہا کہ ستارہ ھذا ربی, کیا میرا رب ہو سکتا ہے, ڈوب گیا. لا احب الآفلین, میں اسے کو پسند نہیں کرتا. ستاروں کو پوجنے والے ہیں, چاند سورج کو پوجنے والے ہیں, بتوں کو پوجنے والے ہیں. ہمارے چاند نکلا, ستارہ نکلا, اس کو کہا. پھر اس کے بعد چاند نکلا, اس کو پوجنے والے تھے لوگ, ھذا ربی, ارے یہ بھی ڈوب گیا نا. سورج نکلا سب سے بڑا ہے, وہ بھی ڈوب ہو گیا, وہ بھی غروب ہو گیا. شام ہوتی غروب, کیا کہا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا من المشرکین. میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے, فطر السماوات والارض, جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. سب پیدا کرنے والا تو وہی ہے.
حنیف ہوں، میں یکسر اللہ کی بندی کرنے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو ہمارے دین کی بنیاد ہی شرک کی نفی اور توحید کی اس بات پر، پہلے شرک کو نکالو اس کے بعد توحید آئے گی۔ جب تک شرک موجود ہے توحید کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جب تک شرک موجود ہے تمہارے عقیدے کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر توحید گھس سکتی نہیں۔ ہماری نماز اسی شروع ہوتی ہے، ہماری نماز یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جائے نماز پر آتے ہی پہلے ہی پڑھنا، انی وجہتو، میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، ایک طرف کر لیا ہے، وجہتو وجہ میرا چہرہ، للذی فطر السماوات والارض، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، حنیف ہوں، یکسر اللہ کی بندی کرنے والا ہوں، وما انا من المشرکین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے استعمال۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے رد پر عملی طور ان کو بتا دیا کہ جو ہے بت کسی کام کے نہیں، بت پرستی جو ہے سب سے بڑا جو ہے دھوکہ انسان کو شیطان نے چلا لوگوں کو۔ شیطان نے جو ہے بتوں کی پرستی شروع کرا دی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کرتے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اس نے شروع کر دیا کہ فلاں آدمی کیسا تھا بھائی، وہ نیک تھا، اس کے نام سے ایک بت بنا دیا، وہ کیسا تھا اس کے نام سے ایک بت بنا دیا، اس کے نام وہ کیسا تھا ایک مختلف بت بنا دیا۔ بولے چپ یاد کرو، یادگار کے لیے صاحب وہ کیا نہیں ہے، ان کا ذکر ان کو یاد کرنا ہے نا یاد، اب وہی چلا ہے۔ بزرگان دین کی یاد کے لیے ہم جو ہے پختہ قبریں بنا لی ہیں، جھنڈے بنا لیے ہیں، آستانے بنا لیے ہیں، درگاہیں بنا لی ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو، کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے، چھپا ہوا شرک نہیں۔ انہی سے جو ہے دعائیں کی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، طواف ہو رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، یا علی یا غوث، اور یا کنارے سب لگائے جا رہے ہیں وہاں پر۔ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جس کی شریعت جو ہے کھل کر جو ہے ممانعت کرتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو کام کیا کہ پہلے جو ہے قبروں سے جانے سے منع کر دیا تھا نا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا پہلے۔ اب دیکھیں کہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا ہے، یہ لوگ شرک نہیں کریں گے۔ فزوروها، اب زیارت کیا کرو، فإنها تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ دیکھو ہم کوئی مرکان ہے جانے کے بعد ہمارے دل میں اگر میں مرنے والا ایک دن آنے والا ہوں، کب تک دل میں دنیا سے دل لگاؤں گا؟ دنیا سے کتنا تعلق رکھوں گا، کتنا بھی تعلق رکھو، ایک دن مجھے یہاں آنا ہے، ایک گڑھے میں آنا ہے، یہ پیدا کرنا ہے مقصد۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یجس القبور، اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا قبروں کو پختہ کیا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، ان پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، وَأَن يُجْلَسَ عَلَيْهِ، ان پر بیٹھا جائے، سب بات میں اللہ کے رسول منع، قبروں کو پختہ کرنے سے، ان پر عمارتیں بنانے سے، ان پر چراغ جلانے سے، ہر بات سے اللہ نے منع فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ایک ساتھی تھے ابی الحیاج الاسدی، کہتے ہیں کہ جو ہے ان ابی الحیاج الاسدی قال لی علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الا ابعثک بما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے کہ اللہ رسول نے مجھے بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدع قبرا لا تدع تمثالا الا طمسته، کوئی مورتی دیکھے تو اس کو مٹا دو، اس کو پوری طرح مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویت، کوئی قبر اونچی دیکھے تو اس کو برابر کرو، زمین کے برابر، ایک بالی سے زیادہ کوئی قبر نہ ہو، اور پکی قبر نہ ہو، کچی قبریں ہوں۔ اللہ کے کا مزار بھی کچا تھا، معلوم ہے، کوئی پکا مزار نہیں بنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ دفن تھے، اب حجرے کو جو ہے تعمیر کرتے کرتے وہ شکل آ گئی، جو شکل اب ہے ایک گنبد بنانا، گنبد تو جو ان کا حجرا تھا اس کو اس طرح بن گیا، پہلے تھا ہی تھا، اس پر بنایا نہیں گیا۔ تو یہ انبیاء کرام کے خاص احکام ہیں کہ جو ہے انبیاء اللہ کہاں دفن ہونا سوال آ گیا اللہ کا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی جس جگہ اس کی روح قبض کی تھی اسی کو دفن کیا تھا، جہاں آپ کی روح قبض کی تھی اسی کے دفن کیا گیا، معلوم جس مقام پر آپ کی روح قبض کی گئی تھی اسی جگہ جو ہے ہٹا کے وہیں قبر کو دی گئی، ادھر ہی رہلا گیا، ادھر ہی آپ کو دفنایا گیا۔ یار آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ جہاں روح قبض وہاں دفن کرتے ہیں تمہارے کوئی ایسا تو کوئی کرتا تو بولو کرنے تیار ہے وہ نہیں۔ تو یہ خاص احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کپڑے نکال، غسل دیا تو کپڑے نکال نہیں گئے،
کیسا غسل کرنا اللہ کے کیسے سب پریشان تھے. سب باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معلوم تھی, مختلف اوقات میں اللہ کی باتیں بیان کی تھی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت غور سے باتیں یاد رکھی. میں نے اللہ کو سنا ہے کہ نبی کو جو ہے بغیر کپڑے نکالے ان کا غسل دیا جائے, بس جیسے کپڑوں پر غسل دیا جائے, کفن پہنا کے کپڑے نکالے گا, اسی کپڑوں میں آپ کو جو ہے اسی جگہ دفنایا گیا. آپ پر جو ہے کسی امام نے نماز نہیں پڑھی, سب لوگ الگ الگ پڑھتے رہے, گھر کے لوگ پڑھے, اس کے بعد صحابہ کرام پڑھے, سب آتے تھے وہ ان اللہ الگ پڑھ کے جو پڑھتے. تو بہرحال وہاں جو بنا ہوا ہے, اس کے بعد کیا صحابہ کرام نے اس کا عرس کیا, سندل کیا, کیا سندل, ہر جگہ دیکھو کتنا اس کا سندل ہے, ان کا عرس ہے, ان کا سندل ہے, کوئی سجادہ بنا ہوا. کیا کرتا ہے وہ کام, یہ کام کراتا, شرک کے اور بدعت کے کام کراتا ہے, سجادہ معلوم ہے نہیں, کوئی اچھے کام نہیں کراتا آپ کو, جہنم کا راستہ لے چلتا ہے تم کو معلوم ہے نہیں. آج سب کہنے کی سخت ضرورت ہے, قدم قدم پر, قدم قدم پر. اس کے علاوہ کٹے بنے ہوئے ہیں, جھنڈے کٹے بنے, دیکھیں کچھ مزار تو ہیں, کچھ جھوٹے مزار بھی معلوم, تاریخ میں واقعات موجود ہیں. داتا گنج علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ولی ہے معلوم ہے, ان کا جو مزار ہے وہ فرضی مزار ہے. کیا ان کا مزار فرضی, تو کتنے لوگوں کے مزار سچے معلوم ہے. کئی لوگوں نے فرضی مزار بنا دیا اور کاروبار چلا, بہت بڑا کاروبار بنا ہوا ہے, اٹس اے بزنس. بس ایک ڈال دیا, درگاہ بنا لی, سجادے بن گئے, لوگوں سے نظرانے آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, بس بڑا عرس ہو رہا ہے, بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوئے, لوگ جھک رہے ہیں وہاں پر. کیا ہوتا ہے قبروں پر, کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی دل سے غور کرو. قوم تباہ ہو رہی, کسی کو فکر نہیں, کسی کے کان پر جون رنگتے نہیں. جب کوئی منکر دیکھ رہا ہے, منکر کو مٹا رہے ہیں تم لوگ, ہاتھ سے مٹاؤ, زبان سے بولو, دل میں برا سمجھو, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کر رہے ہیں تو شرک ہے, کھل کر شرک ہو رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کا دین دھرم ہے, وہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسرے جو مذاہب ان کا دین دھرم ہی وہی شرکی ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل میں پہلے نکالنا ہے, اس کے بعد آنا پڑے گا. آپ شرک کو چھوڑنے کے بعد ہی, پہلے لا پڑھنے کے بعد ہی اللہ ہوگا. ہمارا کلمہ کیا کہتا ہے, پہلے لا الہ الا اللہ, بعد میں اللہ ہے. تم لا کی منزل سے گزرے نہیں, تمہارے پاس اللہ کہاں ہے. سنتانی موجبتانی, اللہ نے فرمایا دو چیزوں کو لازم ٹھہراتی ہیں. سنتانی موجبتانی, دو چیزیں دوسرے کو لازم ٹھہراتی ہیں. قال یا رسول اللہ مال موجبتانی, اللہ کیا چیزیں ہیں جو لازم ٹھہرانے والی, دو چیزیں کیا ہیں جو لازم ٹھہرانے والی ہیں. قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار, اللہ نے فرمایا جو شرک کرتے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا, آگ میں داخل ہوگا, اور کبھی نکلے گا نہیں, یاد رکھو. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو بغیر شرک کے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر کسی اپنے برے عمل جہنم میں گیا بھی ہو تو نکال لیا جائے گا, یاد رکھو. بہت بڑے کام, غلط کام کیا ہے, لیکن شرک سے بچا, شرک اور کفر سے بچا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی. شرک سے کفر سے نہیں بچا ہے تو اس کی نجات ہی ہوگی نہیں. کیسے کام کرا رہے ہیں دیکھو آپ, یہ لوگ جو سجاد گان ہیں, کچھ سچے تو ہیں, کچھ لوگ جھوٹے بنے, فوراً راتوں رات جو ہے ایک قبر بنا لی, جڑا دیا, بس ایک یہ پہن لیا, شایا پہن لیا, بس عرس لگا دیا. کیا کام کر رہے ہیں, کدھر لے جا رہے ہیں امت کو. اب ہم وہ جانے والے, تم کدھر ہیں وہ تو بولو, یہ امت کیسی ہے سوچو. صدم قدا ہے وہاں مرد خلیل, مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال پوری نظم ہی ہے وہ, صنم قدا ہے وہاں مرد خلیل. آج مرد خلیل کی ضرورت ہے. کیا ہے, کس طرح سے جو ہے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے. لوگ بھی کیسے بیوقوف بن رہے ہیں, یہ بھی دیکھو. بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے, ہم کس طرح اندھے بنے ہوئے ہیں قبروں کے پیچھے جا کر. تم بزرگوں کی عزت, بزرگوں کی عزت کیا کرنا ہے, قبروں کی عزت کرنا ہے. قبروں کو چومنا ہے, قبروں کو چاٹنا ہے, جو الاف چڑھانا ہے, قبروں کو دھو کے غسل کر کے پی لینا ہے. غسالہ شریف کہتے ہیں, پروگرام لے کے غسالہ شریف, سندل شریف, عرس شریف, شریف شریف شریف, سب بدماش لوگ, سب بدماش کے لوگ کرتے ہیں کام. کیا کرتے ہیں, عورتیں کتنی بے پردہ ہیں, جا کر دیکھو. کبھی جانا ہوا تو گلبرگہ جا کر 99% عورتیں, 1% آدمی مرد ملے گا. دیکھو ان کو شریعت کا ذرا سی پاس ہو, لحاظ ہے کہ لوگ کچھ بھی شریعت کا پاس لے کے نئی شریعت بنا لی انہوں نے, نئی شریعت ہے وہ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے
مشرکوں سے بیزار کر دیا، انا براؤ مما، تم مجھ سے بالکل بیزار ہوں ان چیزوں سے جو تم اللہ سے پوچھ رہے ہو، تمہارے ہمارے درمیان عداوت اور بغضا، عداوت اور دشمنی پیدا ہوئی، صاف صاف کہہ دیا لوگ اسے پوچھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، حنیف، وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے، یکسر اللہ کی بندگی کرنے والے، شرک کرنے والے میں سے نہیں تھے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بیان کر، ہمارے نبی کو حکم دیا کر۔ تو سب سے پہلے کام جو مکہ فتح ہوا دیکھے سب 360 بت رکھے ہوئے تھے، معلوم ہے؟ پہلا کام مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے جب داخل ہوئے تھے بت رکھے ہوئے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء، آپ ہاتھ میں چھڑی تھی، فوراً معجزہ تھا، آیت پڑھتے تھے گرتے گئے، سب اٹھاؤ پھر لے کر سب پھینک دیے گئے، تمام بت پاک کر دیے گئے۔ اس لیے آپ نے حج نہیں کیا تھا، سن 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا تھا کیونکہ لوگ بت رکھے ہوئے تھے، سب پاک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سن 10 میں آپ نے حج کیا۔ ہاں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا بغیر خدا کا، ہم اس کے پاس وہ پاس نہ ہمارا، تم اس کے پاس ماں کہاں رہے؟ تم آگے پھر گیرویں کرنے لگے، کنڈے کرنے لگے، تم لوگ، تم سے پاسبانی چھین لی گئی، معلوم ہے، تم سے پاسبانی چھین لی گئی۔ توحید، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ بھی اتنے بار جا کے آدمی جو ہے زور سے چیخ چیخ کے پڑھتا ہے، لیکن آگے پھر وہی کام کرتا ہے اور کنڈے کرتا ہے اور گیرویں کرتا ہے، کچھ سوچا نہیں سمجھا نہیں ہے۔ کلمہ اچھی طرح سمجھ لو، کلمہ سمجھ کر پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، بغیر سمجھے کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ فقہ نے لکھا ہے، میں کو اپنے دل سے نہیں کر رہا ہوں، یہ فقہ نے لکھی بات، سمجھ کر کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوگا، بے سمجھے پڑھا تو نہیں ہوگا۔ ہم تو پڑھے تھے نہیں نا، مسلمان ہے پیدائش سے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہم لوگ۔ اب تو سمجھ کے کلمہ پڑھو، پہلے لا ہے، تمام معبودوں کی نفی ہے، اس کے بعد الا اللہ۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ سے روایت ہے، اللہ نے فرمایا من مات وهو یعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یاد رکھو، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو پیش کر رہا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات پہ یقین رکھنے والا تھا، یہ عالموں کا لفظ ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں، جانیں یقین رکھنے والا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا، بس اتنا یقین، اتنا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس انسان جو ہے جنت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہو، یہ دل میں یقین ہے تو انشاءاللہ جنت مل جائے گا، چاہے اسے کچھ غلطیاں ہو، بہت سارے گناہ بھی ہوں، یا تو اللہ تعالیٰ خود معاف کریں گے، یا اللہ کی صفات ہو جائے گی، یا نہیں تو چند دن جو ہے عذاب بھگتے گا، پھر نکال لیا جائے گا، عذاب بھگتے گا، اس کا جتنا بہت سے لوگوں کے حقوق مارا ہے، قتل کیا ہے، فلاں کیا ہے، غبن کیا ہے، جو کروڑ روپے کا چلتا رہا، اسکینڈلس کیا 100-200 کے ہوتے، کروڑوں روپے کے ہوتے، اتنے 1000 کروڑ، وہ بھی 1000 کروڑ کہتے، کروڑ کے 1000 کہتا ہے اسکینڈل کیا، وہ نہیں ہوتا اسکینڈل کیا، وہ کیا، یہ سب جو ہے جلدی حساب کیسا ہوتا ہے سب چیزوں کا، جلدی حساب نہیں ہوتا، ایمان اگر ہے تو وہ بھی اسکینڈل، وہ سب چلو سب لوگوں کے حقوق ادا ہونا ہے مشکل ہے، تو اس لیے جو تھوڑا سا عذاب دے کے اس کو نکالے، لیکن نکال لیا جائے گا، یخرج من النار، دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر، جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اللہ کی ان کی شفاعت ہوتی رہے گی، پھر آخر میں صرف لا الہ بس محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھا ہے، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ تو یہ شرک کا مقام ہے، شرک کی یہ شناعت ہے، شرک کی یہ برائی ہے، مذمت ہے، اس کے باوجود ہم اسی کے پیچھے لگے ہوئے، ڈھا دو سارے قبروں کو، بالکل زمین کے برابر کر دو، میں نے کہا اللہ نے فرمایا ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، ساری قبروں کو برابر کر دو، جب تک وہ موجود ہیں فتنہ رہے گا، یاد رکھو، جب تک ایک درگاہیں اور قبریں پختہ قبریں مجھے یہ فتنہ باقی رہے گا، اس لیے قبروں کو کچا بنایا جائے، صرف مٹی ڈال دی جائے، بس پھر کیا کریں گے، کئی خبریں ایسی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پختہ بنا کے رکھیں گے، کون ہے اس کا نام تک لیوا نہیں ہے، اس کیا کریں گے، آبادی بھر جائے گی، وہ بھی ایک ہے، مٹی کچی خبریں نہ، اس کے بعد پھر اور چند سالوں میں مٹ جائے گی، اور بنا دو، اس کی خبریں بناؤ، مکان بناؤ، چند خبریں مٹ گئی، وہاں بنا سکتے ہیں آپ مکان، قبروں کو
اگر پورے لوگ جتنے مرے سکے ہو رہے تو کیا ہوتا دنیا بتائیے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سب کی پختہ خبریں بنی کیا ہوتا تھا بولو. انبیاء کرام کی خبریں پختہ نہیں, کیا الگ الگ بیٹے آپ. 1,24,000 انبیاء کرام آپ مانتے ہیں, 1,40,000 1,00,000 بہرحال کہاں ہیں خبریں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, باقی لوگ تو دنیا کے اندر کہاں ہیں, کسی خبریں ہیں. اللہ کو منظور نہیں تھا ان کی خبریں رکھنا, صرف یہ چند اولیاء کی شہداء کی خبریں بس انہیں کو لوگوں نے لے لیا. بس انبیاء کرام کی خبریں دیکھو, صحابہ کرام بھی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے, کہاں ہیں ان کی خبریں. یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ خبریں بچی باقی رہیں, پختہ ہو کے نہیں. بس یہ بت پرستی کا جو ذریعہ ہے, اس شرک کا بہت بڑا جو ذریعہ یہی. تو آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام ہم کو دیا تھا شرک سے بچنے کا, آج ہم اسی میں پھنسے ہوئے. تو یہ عید جو آ رہی ہے, عید قربان, عید الاضحیٰ قربانی کی عید, اور حج, اس کے تمام ہی مراسم ابراہیم علیہ السلام نے جو انجام دیے تھے اللہ کو اتنے پسند آ گئے. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ وہی کام کرو جو میرے خلیل نے کیا تھا. میرے خلیل نے جو کام کیا تھا وہ کرو. اس گھر کا طواف کیا تھا, بناتے ہوئے طواف کیا تھا آپ نے, طواف کرو. اور آپ کی بیوی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے دوڑ لگائی تھی فصوا مورا کی, دوڑو. دیکھیے دوڑنا کوئی عبادت ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب حج گئے تھے, حج کا مذاق کیا کہ انہوں نے ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕದೆ ಬೋಲೋ. ಹಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಗ್ಲಾಕ್ ಪುಚ್ಚ, ಹಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ. अल्लाह को वदा इतनी पसंद आ गई अपनी बंदी की. एक तन्हा औरत को जंगल में छोड़कर गए भाई, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. आपकी ज़रा दुकान दूर हो तो बीवी चिल्लाने लगती, कैसी जगह ला करके, दुकान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कहाँ से लाना, क्या लाना. थोड़ी दूर हुआ था, कहाँ जंगल में ला के बसाए. तो तन्हा जंगल में एक औरत और बच्चे को बसाया है, कुछ भी सामान नहीं ज़िंदगी का, अल्लाह के भरोसे पर. देखो अल्लाह पर भरोसा करने वाले कैसे हैं. अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, आज तक वो चश्मे से पी रहे हैं लोग. कभी ख़त्म हुआ है क्या? कभी ख़त्म हुआ नहीं, और कभी तक क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा. देखो एक अल्लाह की बंदी इस तरह में दौड़ रही है अल्लाह के हुक्म को. जाओ, अल्लाह ताला हमको ज़ाया नहीं करेगा. कहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, पूछे कहाँ छोड़ कर जा रहे हैं. नहीं, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है, चले जाओ. देखिए क्या कहेगी हमारी बीवी, क्या कहेगी, कैसा मर्द मिला, क्या है, कैसी के लाख बसाया, क्या थोड़ी सी जो है सहूलत न मिलने पर चीखने लगी. जंगल बियाबान के अंदर एक औरत, तन्हा बच्चा है, देख रहे हैं, जो दौड़ लगाई थी पानी के लिए, बस सफ़ा मरवा की दौड़ है. अपने इकलौते बेटे को ज़ुबा करने ले जा रहे हैं, शैतान जो है बरगला रहा है. अल्लाह को शैतान को कंकरे मारो, कंकरियाँ मारे थे, वो कंकरियाँ मार रहे हैं हम लोग. तो जो भी, और उसके बाद कुर्बानी की थी बेटे की, अल्लाह ने आसमान से कुर्बानी भेज दी थी. वही कुर्बानी हमको करना है. जो उन्होंने किया अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला चाहते हैं क़यामत तक जो बंदे वहाँ आएंगे यही काम करना पड़ेगा उनको. वही देखना चाहते हैं अल्लाह ताला, जो मेरे खलील ने किया तो तुम करो. तो मेरे भाई उनके नमूने पर चलना है. और सबसे अहम खुसूसियत आपकी जो है कि आप हनीफ होकर यकसू कर अल्लाह की बंदी करने वाले थे, आप शिरक करने वाले नहीं थे. तो हमें वही तरीके पर चलना है, शिरक को छोड़ना है, शिरक के तमाम ही शायबात को छोड़ना है. तो अंदर अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से आता है शिरक, एक ही तरीके नहीं, मुख्तलिफ तरीके से शिरक घुसता है. बराहिमी नज़र होती है मुश्किल से पैदा, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें. बराहिमी नज़र, इब्राहिम की सल्लम की नज़र, वो फ़िक्र होती है मुश्किल से पैदा, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें. बस क्या आतिफ कर कैसा घुस जाता है, सज्जादे का भाई फलां वो, हमें हमारे उन्होंने इन्होंने बस घुस गया. तो आज ये सबक लेकर जाइए कि हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलना है. अल्लाह का महबूब तरीक़ा यही है. अपने नबी को अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया. अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. शिरक से, शिरक के तमाम शायबात से बचकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए.